السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ سوری میں ویڈیو بنانے میں لیٹ ہو گیا بہت. یہ میری پہلی ویڈیو ہے اور نہ بنانے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں صرف اپنا اوپینین نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں کچھ نہیں ہوں. تو میں نے ٹاپر سے بھی کنٹیکٹ کیا اور بہت سارے لوگوں سے جو اس پروسیس میں ہیں، انہوں نے اچھی پوزیشنز لیں. تو ان سب کا جب ویو پوائنٹ اکٹھا کیا تو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اچھا جی، پہلی ویڈیو کہ اگر ایک بندے نے سکریچ سے شروع کرنا ہے تو وہ کیا کرے. میں اگر اپنی مثال دوں تو جب میں نے سکریچ سے سٹارٹ کیا تو آئی واز ویری ویک ان انگلش. بیک گراؤنڈ بہت کمزور تھا اور لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں. مجھے تو 3.5 مہینے 4 مہینے یہی نہیں سمجھ آئی کہ پڑھنا کیسے ہے. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو مثال دوں تو میں نے تب ایون کہ مجھے ورلڈ ٹائم میگزین کا ایک سنگل آرٹیکل نہیں پڑھا جاتا تھا سٹارٹ میں، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ غزہ کدھر ہے، ویسٹ بینک کدھر ہے، اسرائیل کی پوزیشن کدھر ہے، لیبنان کدھر ہے، جارڈن کدھر ہے، سیریا کدھر ہے. تو میرے لیے بہت مشکل تھا. جو تو لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، جنہوں نے آلریڈی کام کیا، ان کے لیے تو بہت اچھا ہے. باقی جو میرے جیسے نکمے ہیں وہ یہ مائنڈ بنا لے کہ 3.5 مہینے تو سمجھ ہی نہیں نہ آنی. ٹھیک ہے، سٹارٹ پھر بھی تو لینا ہے. تو سٹارٹ لینا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے کہ گاڑی کو دھکا لگانا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ اخبار سٹارٹ کریں. اخبار کو تو اپنی چھٹی نماز بنا لیں آپ. اب اخبار میں بڑی سلیکٹڈ اسٹڈی کریں. دیکھیں، ہمیں اس سے کنسرن نہیں ہے کہ لاہور میں گٹر کھل گیا ہے یا ملتان میں کسی کی بکری مر گئی ہے. اٹس ناٹ آف آور ٹیسٹ. 2 چیزیں کریں. ایک نیشنل نیوز دیکھیں اپنی، جو میجر نیشنل نیوز ہے، اور اس کے بعد تھوڑی سی انٹرنیشنل نیوز دیکھیں، اور اس کے بعد سینٹرل پیج پہ آ جائیں. سینٹرل پیج میں اوپینینز ہوتے ہیں اور ایڈیٹوریلز ہوتے ہیں. 3-4 چیزیں دیکھیں. ایڈیٹوریل ایک سلیکٹ کر لیں. اس ایڈیٹوریل کی آپ پریسی بنانا شروع کریں. 3-4 پوائنٹس نکالیں اور اس کے ساتھ اس کی پریسی کی پریکٹس کرنا سٹارٹ کریں. دوسرا یہ کریں کہ آپ اوپینین ایک سلیکٹ کریں. اس اوپینین کے پوائنٹس لیں. وہ کسی بھی ٹاپک پہ ہوگا، وہ وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہوگا یا کسی بھی چیز پہ. اس کے پوائنٹس کے ساتھ آپ ایسے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد ساتھ میں ایک بک بنائیں. جو آپ روزانہ پوائنٹس نکالیں وہ اس بک میں ہیڈز بنا لیں. لائک یہ وومن امپاورمنٹ کا ہے، یہ فائنینشیل ایشوز کے اوپر ہے، یہ ڈیموکریسی کے اوپر ہے. تو وہ جو پوائنٹس آپ روزانہ نکالتے ہیں وہ آپ ادھر اپنی بک میں لکھتے جائیں اور روز پریکٹس کرتے جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکیڈمیز ہیں یا جو بھی ہیں وہ آپ کو انگلش کی تیاری نہیں کرواتے، جہاں تک میرا اپنا ماننا ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کو دوسرے سبجیکٹس کی اچھی تیاری کروا دیتے ہیں، لیکن انگلش کی تیاری آپ تبھی کر سکیں گے اگر آپ کا میری طرح ویک بیک گراؤنڈ ہے. ایک ایسے استاد کو جوائن کریں جو آپ کو A to Z سکھائے. آپ کو سکھائے کہ یار ایڈجیکٹیو کیا ہوتا ہے، آرٹیکل کیا ہوتا ہے، ایڈورب کیا ہوتا ہے، ناؤن کو ایڈجیکٹیو کیسے بنانا ہے، ایڈجیکٹیو کو ناؤن کیسے بنانا ہے، ایڈورب کیسے یوز کرنا ہے، ڈیفینٹ آرٹیکل کہاں یوز کرنا ہے، انڈیفینٹ آرٹیکل کہاں یوز کرنا ہے. مجھے نہیں پتا تھا. اور میجورٹی جو لوگ لیٹ ہیں دے آر گڈ، لیکن ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اپنے کسی ایسے استاد کو جوائن کریں. وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی بھی BA کے اچھے ٹیچر کو آپ جوائن کر لیں. تو آپ بیس سے سٹارٹ لیں. ٹھیک ہے، ساری چیزیں بیس سے کریں، اس کی انگلش کی تیاری سے. ایڈیٹوریل کی جب پریسی کرنا شروع کریں گے آپ کو پریسی کی پریکٹس ہوگی. اور اس کے علاوہ آپ جب اوپینین کا ایسے بنانا شروع کریں گے تو آپ کے ایسے کی پریکٹس ہوگی. اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ روزانہ پوائنٹس نکالیں گے 3-3.5 مہینے کے بعد آپ کے پاس کتنی زبردست فیکٹ بک تیار ہو جائے گی، جس میں رپورٹس ہوں گی. لائک کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہوگا، گلوبل ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوگا، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوگا، جینڈر گیپ رپورٹ ہوگی، اور ڈھیر ساری ورلڈ بینک کی رپورٹس ہوں گی، IMF کی رپورٹس ہوں گی. تو آپ کو ایک زبردست فیکٹ بک تیار ہوگی. وہ نہ صرف آپ کے ایسے میں کام آئے گی، وہ آپ کے پاکستان افیئر میں، وہ آپ کے کرنٹ افیئر میں، وہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشن میں، وہ آپ کے انٹرنیشنل لا میں، ایون کہ آپ کے ہر سبجیکٹ میں وہ فیکٹس آپ کے کام آئیں گے. ٹھیک ہے، 2 سٹارٹ لے رہے ہیں، 2 کام کریں. اخبار پڑھی، اوپینین کیسے بنایا، ایڈیٹوریل کی پریسی بنائی، روزانہ کسی اچھے ٹیچر کو چیک کروایا. اور چوتھا کام یہ کریں، کوئی بھی ایک سبجیکٹ آپشنلز میں یا کمپلسری میں جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے اس کو لے لیں. جیسے میرے دل کے زیادہ قریب US ہسٹری تھا اور اس نے رولا بھی بہت ہے. تو US ہسٹری جو آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے اس سبجیکٹ سے سٹارٹ لیں. کیونکہ دیکھیں سٹارٹ ہوتا ہے نا مشکل ہوتا ہے، تو جو چیز بندے کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے بندے کو وہ کرنے میں مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک آپشنل سبجیکٹ کے ساتھ یا ایک کمپلسری سبجیکٹ کے ساتھ
اپنی انگلش کی تیاری کو سٹارٹ گیئر اپ کریں. ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کا ٹیمپو بننا شروع ہو جائے گا، میرا تو 3-4 مہینے لگ گئے تھے ٹیمپو بننے میں، لیکن میں تو نکما آدمی ہوں، آپ ماشاء اللہ ذہین لوگ ہیں. جیسے ہی آپ کا ٹیمپو بنے، آپ کی تھوڑی سی انگلش امپروو ہو جائے، پھر دوسرے سبجیکٹس کی طرف ہیں جو آپ کے ٹیسٹ کے تھوڑے اگینسٹ ہیں لیکن آپ کو پڑھنے پڑ رہے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ ٹریک پہ آ جائیں گے تو پھر سارا کچھ بہت اچھا ہو جائے گا. اچھا، نیکسٹ ویڈیو ہم آپشنل کی سلیکشن کرنی ہے، وہ کیسے کرنی ہے وہ اس پہ بنائیں گے. اور ایم سوری، اور دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم میکنگ اے لسٹ فار آل دیز پیپل فرام ہمبل بیک گراؤنڈ جنہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا تھا. ریئلی آئی ایم فار دیم. ٹھیک ہے، میری ان کو آپ لوگوں کو مورل سپورٹ ہوگی، ایون کہ آپ لوگوں کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے، آپ کو جو بھی چاہیے آئی ایم اویلیبل فار یو. ٹھیک ہے، اور آپ کو میں نے تقریباً آلموسٹ ہر بندے کا ٹیکسٹ رپلائی کیا ہے، میں جتنا میں کر سکتا تھا. پھر بھی اگر میں کسی کا نہیں کر سکا تو آئی ایم ویری سوری فار دیٹ. تو روزانہ کی بیس پہ ہم اب کوئی نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے، اور اس میں صرف میرا اوپینین نہیں ہوگا کیونکہ میں تو کچھ نہیں ہوں، اور مطلب جتنے بھی 47 CTP کے لوگ بہت اچھے ہیں یار، ونڈرفل، ان لوگوں کا ویو پوائنٹ بھی ساتھ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور ایک مطلب جو ایک جنرل سب کے ساتھ فائدہ، اس سے کہ فائدے کی چیز تیار ہوگی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ جی، اللہ آپ کو بہت کامیاب کرے.